محترم ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں مولانا مجیب الدین صاحب حسامی دعوت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اطعموا الجائع وعودوا المریض وفکوا العانی، وقال علیہ الصلاة والسلام: عودوا المریض واتبعوا الجنائز تذکرکم الآخرہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنہ میں ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حقوق مسلم۔ جیسا کہ پچھلا عنوان بھی اسی کے متعلق رہا کہ سیرت رسول کی روشنی میں حقوق مسلم بیان کیے گئے تھے، تو اس پروگرام میں بھی حقوق مسلم کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حقوق مسلم سے آگاہ ہونے اور حقوق مسلم کی ادائیگی کی حق تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار ارشادات میں حقوق مسلم کو بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق عائد ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے اور ابھی ایمان، اے مسلمانوں جو زبان سے ایمان لائے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں تک نہیں پہنچا، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، انہیں عار نہ دلاؤ، ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ انہیں عار نہ دلاؤ، کسی گناہ پر یا کسی بری بات پر عار نہ دلاؤ، اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو۔ جو مسلمان کسی مسلمان کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر کریں گے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے عیوب کو ظاہر فرما دیں تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیں گے، خواہ وہ کجاوے کے اندر چھپا ہوا کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک اور آقا علیہ السلام کا ارشاد ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچائیں۔ یہ حقوق ہمیں بتلاتی ہے حدیث پاک کہ ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچائیں، کسی کو عار نہ دلائیں۔ کہ آج ایذا رسانی کا جو معاملہ ہے کہ بالکل معمولی بات پر معمولی سی مفاد کے لیے، دنیا کے حقیر فائدے کے لیے ایک دوسرے کی ایذا رسانی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ کہ ایک بالشت زمین کا مسئلہ ہے، اسے ہڑپ لیا جاتا ہے، کہ اس پر جو ہے کسی کے حقوق کو غصب کر لیا جاتا ہے، تو یہ جس طرح ہو سکے ایذا پہنچائی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق مسلم میں سے بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچاؤ، عار نہ دلاؤ، کہ عار دلاتے ہیں گناہوں کا عار یا کسی برائی کا عار یا کسی اور بات پر، کوئی غریب ہے
مفلس ہے تو اسے اسی مفلسی کا یا غربت کا عار دلایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عار دلانے سے بھی منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ کسی کے عیوب کو تلاش نہ کرو، مسلمان کے عیوب کو تلاش نہ کریں، کہ بالکل اچھائیوں کو تو جو ہے تلاش نہیں کرتے ہیں، اچھائیوں کو جاننے کی کوشش اور انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں، لیکن عیوب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کس کے اندر کون سی خرابی ہے، تجسس میں ٹوہ میں لگے ہوئے رہتے ہیں کہ کس آدمی کے اندر کون سی خرابی نکالیں، کس کے اندر سے جو ہے کون سی برائی کو بیان کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عیوب کو تلاش نہ کرو، جو مسلمان کسی مسلمان کے عیوب کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر فرمائیں گے۔ جب تک ہم عیوب پر جو ہے کہ چھپائیں گے، عیوب کو بیان نہیں کریں گے دوسروں کے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے عیوب کو بھی ظاہر نہیں فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان کے عیوب کو تلاش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے عیوب کو ظاہر فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیں گے، خواہ وہ کجاوے کے اندر چھپا ہوا ہو، کہیں مخفی ہو گیا ہو، کہیں روپوش ہو گیا ہو، کہیں چھپ گیا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے عیوب کو ظاہر فرمائیں گے اور اسے رسوا کر چھوڑیں گے۔ حدیث پاک کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں۔ حدیث پاک تو ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، یہ سبق ہمیں سکھاتی ہے اور یہ حقوق بیان کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کے کو عار نہ دلائیں، کہ دوسروں کے عیوب کو تلاش نہ کریں۔ لیکن آج اکثر لوگوں کا یہ مزاج ہو گیا ہے، یہ عادت سی بن چکی ہے کہ دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، عیوب کو تلاش کرتے ہیں کہ فلاں کے اندر کیا خرابی ہے، کہ کون سی اس کے اندر جو ہے خرابی پائی جاتی ہے۔ ہر وقت جو ہے یہی فکر بعض لوگوں کو سوار رہتی ہے کہ جب آدمی دوسروں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، دوسروں کی خرابیوں اور کوتاہیوں کو جاننے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اس کی جاسوسی میں لگا رہتا ہے، تو آدمی کو اپنے اصلاح کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اپنی اصلاح کے لیے فکر مند نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے سنوارنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا ہے۔ کہ جب آدمی خود جو ہے اپنی برائیوں کو معلوم کرے، اپنے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو محسوس کرے، تو اسے اپنے اصلاح کی فکر ہوگی۔ جیسا کہ ہندوستان کے آخری مسلمان فرمانروا مسلمان بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اسی کیفیت اور اسی حالت کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا، ایک شعر فرمایا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ کہ جب انسان کو اپنی حالت کی خبر نہیں رہتی ہے تو وہ اوروں کے عیب اور ہنر کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ کہ جب انسان خود اپنے عیوب پر، اپنی خامیوں پر نظر ڈالے گا تو دنیا میں اسے اس سے بڑا کوئی برا نظر نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق مسلم بیان فرمائے ہیں کہ نبی، اور ایک حدیث میں اور ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تو کس قدر عظیم ہے اور تیری حرمت کس قدر عظیم ہے، اور اللہ کے نزدیک مومن کا رتبہ تجھ سے بڑھ کر ہے، مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ بیت اللہ کس
قدر عظیم ہے، لیکن اللہ پاک کے نزدیک ایک مومن کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ کہ مومن کی حرمت کا، اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے ہیں اور اس کی دل شکنی کرتے ہیں، اسے ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک مومن کی حرمت اس سے زیادہ عزیز ہے، اس سے زیادہ ہے۔ الغرض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا اور دشمنی کے تمام جراثیم مسلمانوں کے دلوں سے نکل گئے اور دشمنی اور عداوت کے جذبات کی جگہ مسلمانوں میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے کہ جو لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ تھے، آپ علیہ السلام کی تعلیم نے اور آپ علیہ السلام نے جو حقوق مسلم اور حقوق انسانیت کا انہیں درس دیا کہ جس کی وجہ سے آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات ان کے اندر پیدا ہو گئے اور ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے وہ ہو گئے کہ مدینہ طیبہ میں دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے تھے کہ جن کے درمیان برس ہا برس سے جو ہے لڑائیاں ہو رہی تھیں، جنگیں ہو رہی تھیں اور ایک دوسرے کے قتل کرنے کے موقع کو وہ دونوں قبائل تلاش کرتے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اور ایسے ہی جب یہ لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو گئے تو اس بغض و عداوت کی جگہ کہ ان کے اندر ایک دوسرے سے محبت، باہمی محبت، خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات ان کے اندر پیدا ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی رشتے میں کے ساتھ انہیں جوڑ دیا۔ تو حقوق مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کی تحقیر کرے۔ کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کہ نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے اور نہ اس کی تحقیر کرے۔ یہ حقوق مسلم کو بیان فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ کہ آج بالکل مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے کہ بالکل مختلف جگہوں پر مسلمان آپس میں خود قتل و قتال میں مبتلا ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر ظلم بھی نہ کریں اور دوسرے مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں اور کسی کی تحقیر نہ کریں۔ کہ آقا علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ انسان کے لیے برائی کیا کم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ کہ برے ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جس سے ایمانی رشتہ ہے کہ اس کی تحقیر آدمی کرے، اسے حقیر سمجھے، اسے ذلیل اور رسوا کرے، یہ برے ہونے کی بڑی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ مسلمان کا خون اور ان کا مال اور اس کی آبرو دوسروں پر حرام ہے۔ تو احادیث طیبہ میں آقا علیہ السلام نے بے شمار حقوق بیان کیے ہیں۔ ایک اور حدیث میں سنن ابو داود کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے کہ نہ وہ اس پر ظلم کرے نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، کہ ظلم سے بھی منع کیا جا رہا ہے اور دشمن کے حوالے کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کہ آج جو جنگ زدہ ممالک ہیں کہ جہاں مسلمان جنگ میں گرفتار ہیں اور بالکل اپنی جان کی بچاؤ کے لیے، اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے مسلمان ممالک کی طرف کا رخ کر رہے ہیں، اسلامی ممالک کا رخ کر رہے ہیں، لیکن اسلامی ممالک انہیں پناہ دینے کے بجائے ان کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، کہ نتیجتاً وہ مسلمان، وہ کلمہ گو بھائی، وہ اہل ایمان دشمن ممالک کا رخ کر رہے ہیں، ایسے ممالک کا رخ کر رہے ہیں کہ جہاں اسلام کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ مسلمان پر ظلم نہ کرے اور مسلمانوں کو دشمنوں کے حوالے نہ کرے، کہ آج ہم اپنے بھائیوں کو دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں، کہ ہم انہیں اپنے سینے سے لگانے کے بجائے کہ ہم انہیں اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق مسلم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں کہ جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو مدد کا، دوسروں کی مدد کا جذبہ، کہ مسلمانوں کی مدد اور ان کی نصرت کا جذبہ، یہ بھی آج ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو حق بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی مدد کرتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان کی تنگی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کی تنگی کو اس سے دور کریں گے۔ کہ جو تنگی میں مبتلا ہے، جو مصیبت میں مبتلا ہے، جو حالات کا مارا ہوا ہے، مختلف جو ہے حالات سے دوچار ہے، کہ اگر ایسے مسلمان کی تنگی کو ہم دور کرتے ہیں، اسے چین اور راحت ہم عطا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے روز کی تنگی کو اس سے دور فرمائیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا کہ اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ کہ حقوق مسلم میں سے یہ ہے کہ کسی مسلمان کے کوئی عیب کو ہم جانتے ہیں، اس کی کسی خرابی کو جانتے ہیں، اس کی کسی کمزوری کو سے ہم آگاہ ہیں، واقف ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں، اس کی خرابی کا چرچا کرتے پھریں، بلکہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ یہ حقوق مسلم جو مختلف احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق پر بڑا زور دیا ہے اور ان کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔
اس کے علاوہ دیگر احادیث طیبہ میں بے شمار حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ حقوق مسلم کے سلسلے میں، مسلمانوں کے حقوق کے سلسلے میں ایک روشنی کا مینار ہے کہ جس کی روشنی میں ہم اخلاق کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو سیرت طیبہ ہے، کہ حقوق مسلم کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک روشنی کا مینارہ ہے کہ جس مینار کی روشنی میں ہم اپنے اخلاق کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام کانپتے ہوئے اپنے گھر لوٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اپنا سارا قصہ آپ نے سنایا، اور پھر یہ فرمایا کہ انی قد خشیت علی نفسی، کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کلمات کے ذریعے سے تسلی دی کہ گویا اس میں حقوق ہی کو حضرت خدیجہ نے بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام حقوق مسلم اور حقوق انسانیت کو ادا کیا کرتے تھے، ان کی رعایت فرماتے تھے، حقوق کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آقا علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، قسم بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ انک لتصل الرحم، کہ بلا شبہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، تحمل الکلا، کمزوروں کے بوجھوں کو آپ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور مال کے ذریعے سے آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق بجانب امور میں مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ جو تسلی کے کلمات بیان کیے ہیں، تو دراصل یہ حقوق انسانیت کو بیان فرمائی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حقوق انسانیت اور حقوق مسلم کو پورے طور پر ادا کیا کرتے تھے۔ تو جو ذات حقوق انسانیت کو اور حقوق مسلم کو ادا کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا اور اسے بے یار و مددگار اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں حقوق مسلم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے شر سے محفوظ رکھے، نہ ہاتھ سے بھی کوئی تکلیف پہنچائے اور نہ زبان کے ذریعے سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ کہ آج مسلمان کو مسلمان سے ایذا پہنچ رہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ کے شر سے اور زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے مسلمان کسی کافر کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اسے ایذا پہنچائی جا سکتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں مسلمان کا ذکر اور تخصیص اس لیے فرمائی
کہ عام طور پر جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے کہ اس میں زیادہ تر جو آمنا سامنا ہوتا ہے، زیادہ جو ملاقات ہوتی ہے، تو زیادہ تر مسلمان سے ہی ملاقات ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایذا سے اور شر سے محفوظ رکھے، تو جب مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے تو کافر کو بھی ایذا نہ پہنچائے، غیر مسلم کو بھی جو ہے ایذا سے اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ تو یہ حقوق مسلم ہے کہ اللہ پاک سیرت طیبہ کی روشنی میں ان حقوق مسلم کی رعایت کرنے اور اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ پیغام حاصل کرنے کی حق تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں اور دوسرے مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔